أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مرتبہ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آ کے پوری بات سنائی، گھر والوں نے کہا کہ تم تو یوسف کو یاد کرتے رہو گے یہاں تک کہ ہلاک ہو جاؤ گے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھائی میری شکایت اللہ سے ہے، میری تکلیف، میرا رنج، میری پریشانی، اس کی شکایت اللہ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں جانتا ہوں وہ بات جس کو تم نہیں جانتے ہو. یہاں پر مفسر قرطبی کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یعقوب علیہ السلام کے قصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، اپنی جان کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، تو اس کو چاہیے کہ صبر جمیل کرے. صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ شکایت نہ کرے، برداشت کر کے چلتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے قضا یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہے کہ جو ہوا ہے اسی میں کوئی خیر ہوگی. دوسری بات، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کے جتنے بھی گھونٹ ہو سکتے ہیں پینے کے، ان گھونٹ میں سے 2 گھونٹ بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہے. ایک صبر کا گھونٹ، اور دوسرا غصہ آ جائے اس کا گھونٹ پی لینا، بہت زیادہ اللہ کو محبوب ہے. اور من بس لم یصبر، یہ حدیث ہے، جس نے پھیلا دیا وہ صبر نہیں کیا، جس نے بات کو پھیلا دیا اس نے صبر نہیں کیا. امام قرطبی نے لکھا کہ یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ یعقوب علیہ السلام تہجد پڑھ رہے تھے. تہجد پڑھتے پڑھتے دوران تہجد آپ کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی جو سو رہے تھے، اور کھراٹے کی آواز نکالی. بھائی سوتے ہیں اس وقت تو کھراٹے کی آواز ہوتی ہے، اس کو بہت سارے لوگ برا سمجھتے ہیں، بات سوتے کہ بیماری ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں بھی کھراٹا ہوتا تھا. غطیط اور خطیط کے لفظ آئے حدیث میں، بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے میں غطیط کا لفظ یا خطیط کا لفظ دونوں طرح کے لفظ آئے کہ آپ کی نیند میں آواز آتی تھی. وہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ صحت کی نشانی ہے. تو خیر یوسف علیہ السلام کی کھراٹے کی آواز آئی، یعقوب علیہ السلام کی نظر پڑی، 1 مرتبہ پڑی، 2 مرتبہ پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا مقبول بندہ، میرا خاص بندہ ہے،
اس کے باوجود وہ نماز میں میرے ساتھ عرض و معروض کے اندر مشغول ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے اور توجہ دوسرے کی طرف کر رہا ہے۔ میری عزت اور جلال کی قسم، جن آنکھوں سے توجہ کی ہے وہ آنکھیں میں لے لوں گا، اور جس کی طرف توجہ کی ہے اس کو میں جدا کر دوں گا ایک مدت تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک زمانے تک اپنے والد سے دور رکھا، اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بھی چلی گئی، ایک زمانے تک وہ نابینا ہو گئی۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے یہ سب باتیں کی، اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں کی طرف توجہ کی کہ جاؤ تم یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ اے میرے بیٹو، جاؤ تم یوسف کے بارے میں تحقیق کرو، یوسف کی کوئی خبر لاؤ، یوسف کے بارے میں تحقیق کرو۔ تحسس، تجسس، جاسوسی کرنے کو کہتے ہیں، تلاش کرنا کہ جاؤ۔ یہاں عربی کے لحاظ سے تو تحسس عن یوسف تھا، لیکن من یوسف لائے، اس سے مراد ہے یوسف کی کوئی خبر تلاش کرو اور ان کے بھائی کی۔ دیکھو 3 بھائی غائب ہیں، لیکن بنیامین، یوسف علیہ السلام اور بنیامین کا تذکرہ کیا، تیسرے کا تذکرہ نہیں کیا، جو راحیل ہے یا جو بھی یہوذا ہے یا شمعون ہے، وہ وہیں پہ رکا ہوا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس لیے کہ شیخ علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ بنیامین کی وجہ سے وہ تو رکے ہیں، بنیامین آ جائے گا تو وہ آ ہی جائیں گے۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے مفسرین نے کہ وہ اپنی مرضی سے رکے ہیں، کسی کے روکنے سے نہیں رکے، اس لیے ان کو لانے کی ضرورت نہیں، وہ تو خود آ جائیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کے بارے میں۔ کہاں جاؤ؟ مصر جاؤ، مصر، اس لیے کہ بنیامین کا کہاں ہونا طے ہے، مصر میں ہونا طے ہے، وہ تو یوسف علیہ السلام کا طے نہیں ہے کہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن بنیامین کا تو طے ہے کہ بادشاہ، مصر کے بادشاہ نے ان کو روک کے رکھا ہے، وہیں پر۔ تو بھائیوں نے کہا کہ بنیامین کے بارے میں تو ہم پوری کوشش کریں گے۔ اب یوسف کا مسئلہ کہ وہ تو گزر چکے، ان کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ دیکھا، ایک جھوٹ 100 جھوٹ بلاتا ہے، ایک جھوٹ 100 جھوٹ بلاتا ہے۔ کہ ایک دفعہ سچ بول دو وہ اچھا ہے، 100 دفعہ جھوٹ بولنے سے۔ کتنی دفعہ جھوٹ کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا، اور ایک جھوٹ کو سمجھانے کے لیے کئی سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلی ہی فرصت میں سچ بتا دو کہ بات یہ ہوئی ہے۔ خیر، تو یوسف کے بارے میں تو ہم نہیں لا سکتے کہ وہ تو گزر گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ روح کا لفظ ہے، بعضی قرات میں روح کا لفظ بھی ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، روح کس کو کہتے ہیں؟ انسان جو نسیم صبح، جو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اسے سکون ملتا ہے، اس کو روح کہتے ہیں۔ اس کے اندر حرکت کا معنی ہے، ہلنے کا معنی ہے۔ تو وہ چیز جس کے لیے انسان حرکت میں آ جاتا ہو اور اس کے وجود سے لذت حاصل کرتا ہو، اس کو روح کہتے ہیں، غم سے نجات دلانے کو۔ لا تیأسوا من روح اللہ، روح کا ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر اس کی رحمت سے کی، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر قوم ہی نا امید ہوتی ہے، مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا اللہ سے۔ ایسے ایسے حالات دنیا میں آئے، دیکھو طوفان کے زمانے میں ہندوستان میں تو بہت دیکھا، بمبئی، ہمارے گجرات بہت دیکھا، لیکن ایسا ہوا کہ بڑے بڑے اپارٹمنٹ، بڑے بڑے ان کے مسلمانوں کے
جو شاپنگ سینٹر جو کچھ گرا دیے، جلا دیے، لیکن کچھ مدت کے بعد اس سے بڑھیا بنائے۔ ایک مسلمان کے دل میں ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہے، وہ میرا کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اب سوال یہ کہ کافر کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جس کو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے دیا، کہ دیکھیے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کب ہوتا ہے؟ بھائی اللہ کی رحمت سے نا امید کب ہوگا؟ مثال کے طور پر ماسٹر صاحب سے مجھے ایک امید ہے کہ یہ کام کریں گے، لیکن یہ ان کی طاقت سے باہر ہے، تو پھر آدمی نا امید ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ انسان نا امید ہوتا ہے اس وقت جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ طاقتور ہے، ہاں، تو اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ اللہ کے بارے میں اگر یہ نہیں جانتا کہ اللہ سب جانتا ہے، انسان جانتا ہے کہ اللہ کو سب پتہ ہے، تو پھر وہ نا امید نہیں ہوگا۔ اللہ کو سب پتہ ہے تو ضرور بھی ضرور کوئی فیصلہ کرے گا۔ یا یہ کہ اللہ کے بارے میں کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ وہ بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، وہ جو کچھ بھی، کتنی بھی بڑی مصیبت ہوگی وہ نکال سکتا ہے، کتنا بڑا کام ہو اللہ نکال سکتا ہے۔ تو ایک تو اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت پر یقین نہ ہو، اللہ کے علم پر یقین نہ ہو، دو، اور تیسرا اللہ کی سخاوت پر یقین نہ ہو۔ یہ جو کافر ہوتا ہے وہ تو یہ تینوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کو بھی اس کو یقین نہیں ہوتا، اللہ کے علم پر یقین نہیں ہوتا، اسی طرح سے اللہ کی سخاوت پر بھی اس کو یقین نہیں ہوتا، اس لیے وہ نا امید ہوتا ہے۔ اور ایمان والا وہ تو اللہ کی قدرت کو بھی جانتا ہے، مانتا ہے، اللہ کے علم کو بھی مانتا ہے، اللہ کی سخاوت کو بھی مانتا ہے۔ اور نہ ماننا کفر ہے، ان تینوں صفات کو نہ ماننا، ہاں، ان تین صفات کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہ ماننا یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا یہ نہ ماننا یہ بھی کفر، اللہ کی سخاوت کو نہ ماننا یہ کفر۔ جب یہ کفر ہے تو کافر جس کے پاس کفر ہوگا وہ تینوں چیزیں نا امید ہوئے گا ہی۔ وہ ایمان والا کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ وہ بات یہ ہوئی کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ جاؤ میرا ایک ولی گزر گیا ہے، میرا ایک خاص بندہ ہے، اس کو جا کے غسل دو۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو لوگوں نے اس آدمی کو چوبچوں کے اندر ڈالا تھا، کوڑا کرکٹ پڑا رہتا ہے نا، جانوروں کا کچرا سب پھینکتے ہیں، کہ اس میت کو وہاں پھینکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، دیکھا تو کہا بڑا نالائق آدمی تھا اس لیے ہم نے اس کو یہاں پر پھینکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب، یہ اللہ تو سب لوگوں کی باتیں سنتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنا نکما تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اس نے مرنے کے وقت ایسی چیز کا سہارا لیا ہے، تین چیزیں اس نے مجھے کہی تھی، اگر دنیا کے سارے گنہگار اگر مجھ سے وہ مانگ لیتے معافی اس طرح سے تو میں معاف کر دوں۔ نمبر ایک، اس نے کہا کہ اللہ انت تعلم انی وان کنت ارتکبت المعاصی بفعل الشیطان والقرین السوء، یہ اللہ تو جانتا ہے میں نے ہر قسم کے گناہ کیے، شیطان کے کہنے کی وجہ سے اور میرے برے ساتھی کی وجہ سے، لیکن میں اپنے دل سے اس کو ناپسند کرتا تھا کہ میں جو کرتا تھا وہ غلط تھا، میں دل سے ناپسند کرتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اگرچہ نالائقوں کے ساتھ رہتا تھا گناہ کے ارتکاب کے اندر، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ مجھے بیٹھنا پسند تھا، میرے نزدیک نیک لوگوں کی صحبت زیادہ پسندیدہ تھی، یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی میرے سامنے آتا تھا، مجھ سے ملتا تھا،
نیک آدمی اور نالائق، دو قسم کے آدمی جب میرے سامنے آتے تھے تو میں نیک آدمی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتا تھا. نیک آدمی، یہ تین باتیں ہیں. اور ایک روایت میں وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رب، اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرے نبی خوش ہو جائیں گے، تیرے دوست اولیاء خوش ہو جائیں گے، اور شیطان ناراض ہو جائے گا، شیطان غمگین ہو جائے گا. اگر تو نے مجھے عذاب دیا تو تیرے انبیاء اور تیرے دوستوں کو تکلیف پہنچے گی اور شیطان خوش ہو جائے گا. اب تو دیکھ لے کہ تو دشمن کو خوش کرتا ہے یا دوستوں کو خوش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت زیادہ وسیع ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ روایت تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے. اس لیے کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں. اور کتنا بڑا کام ہو، اللہ کے لیے کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی بڑا نہیں. اتنا ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ خدا کے سامنے جائے. اللہ کے سامنے عاجزی بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے ایک حدیث یہاں نقل کی، الفاجر الراجی اقرب الی اللہ من العابد القانت. وہ نالائق گنہگار جو اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے اس عبادت گزار آدمی سے جو نا امید رہتا، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے کا اس سے اللہ کے نزدیک وہ قریب ہے. دیکھو بعض دفعہ ہم لوگ جج بن جا رہے، یار سالا وہ تو بڑا نکما آدمی ہے، نالائق ہے، بیکار آدمی ہے. تمہیں کیا پتا کہ خدا کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. اور پوری زندگی نیکیاں کرتا رہا ہو، لاسٹ میں ایک ایسی مسٹیک کر دیتا ہے کہ جہنم واجب ہو جائے. حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ آدمی پوری زندگی نیکی کرتا رہا کر آخر میں ایسا فیصلہ کیا، ایسی غلط وصیت کر دی رشتہ داروں کے بارے میں، یا کوئی ایسی بات کر ڈالی جس سے امت ٹوٹ گئی، جہنم واجب. ایک آدمی پوری زندگی نالائکی کرتا رہا لیکن آخر میں پتہ نہیں کیا اس نے عمل کر لیا، وہ جنت واجب ہے. اس لیے میرا اینڈ کیا ہونے والا ہے نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم. آپ کا اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بگڑے ہوئے کو بنتے اور بنے ہوئے کو بگڑتے دیر نہیں لگتی ہے. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، معاف تو اس کو کرنا ہے، اس کے لیے کوئی بھی بڑی بات نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ. اس مقام کے اوپر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے سوالات قائم کر دیے کہ یعقوب علیہ السلام اتنے زیادہ محبت میں چور تھے اپنے بیٹے کی، ان کو تو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا چاہیے تھا. اتنی زیادہ محبت یوسف علیہ السلام کے کہ آنکھیں کھو ڈالی. ایک دل میں دو کی محبت کہاں سما سکتی ہے؟ ایک دل میں دو کی محبت نہیں سما سکتی. تو کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت سے وہ فارغ ہو گئے کہ بیٹی کی محبت میں اتنے مشغول ہو گئے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ غم ہو اس وقت تو آدمی کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. یہ تو یا سفالہ یوسف کہہ رہے ہیں. ایک دیندار آدمی کہہ جائے کہ یہ تو نبی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام بڑے نبیوں میں سے ہیں، اور ان کے والد، ان کے دادا، ان کے چچا، یہ سب انبیاء علیہ السلام سے ہیں، دنیا میں مشہور تھے. اس کے باوجود ان کی یہ اسٹوری اتنی چھپی ہوئی رہی. بھائی یعقوب علیہ السلام بہت فیمس تھے. ان کے والد اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام، یہ لوگ فیمس تھے. اتنے ایک بات سوچیے کہ یہاں کا کوئی منسٹر ہو یا کوئی منسٹر کا کوئی لڑکا گم ہو جائے، چلو تو یہ بات ڈھکی چھپی رہے گی، پورے فجی کیا پوری دنیا میں چلی جائے گی بات. تو یہ تو اتنے بڑے نبی ہے،
ان کا بیٹا گم ہو گیا اور اتنے سالوں سے گم. یہ بھی ایک سوال ہے. اور ایک بات یہ کہ یوسف علیہ السلام نے بھی کسی کو بھیجا نہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ خبر دو میرے ابا کو کہ میں صحیح سالم ہوں. چلو پہلے تو ان کے پاس اسباب نہیں تھے, اب تو وہ بادشاہ بن گئے, اور وہ مسئلہ تو آ گیا کہ کیسے انہوں نے برتن کو چھپایا اور اس طرح کی بات. اپنے والد کے غم کے اندر اضافہ کیا کہ بنیامین کو وہاں پہ روک لیا. اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح کی جب تکلیف آتی ہے تو دل سے اللہ کے سوا سب چیزیں نکل جاتی ہیں. ہاں, اور بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا, دعا میں مشغول رہنے والا ہو جاتا ہے. یہ کمال استغراق کا سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور کبھی کبھار دیکھو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے, اس میں نبی کیا ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے, اور جب آزمائش ہوتی ہے تو ساری چیزیں سیکریٹ رہتی ہے. بھائی ایگزام کو کہہ دیا جائے کہ یہ تمہارا ایگزام ہے, اگر آپ کو پتا چل جائے کہ میں ادھر سے جا رہا ہوں راستے میں ایل ٹی اے والا کھڑا ہے, تو کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اوور اسٹیج جائے گا نہیں جائے گا, وہ جانتا ہے پہلے سے پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آزمائش کو بتلا کے تھوڑی کرتے کہ تمہارا امتحان لوں گا, نہیں. تو یہ امتحان ہی ایسا تھا کہ اللہ نے شروع سے ہی سیکریٹ رکھا. اب اس میں کوئی بہت زیادہ چنو چرا کرنا, اسی میں سب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ہی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا, وہ چاہتا تو پہلے دن سے پتہ چلا دے. خیر, فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر. جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ, اے عزیز, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے, اور ہم تمہارے پاس کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں. ہمیں تم پورا پیمانہ بھر کے دینا اور ہم پر خیرات کر دینا. اس مقام کے اوپر تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھا بادشاہ کے نام کا, یوسف نام نہیں لکھا, عزیز مصر کے نام خط لکھا, اور اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعقوب اسرائیل اللہ. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اسر کے معنی بندہ اور ایل کے معنی اللہ, اللہ کا بندہ. تو یہ اسرائیل کی طرف سے جو کہ اسحاق کا بیٹا ہے, اور اسحاق ابراہیم کا بیٹا. دیکھو ہمارے اسلامی جو مینٹلٹی ہے, تھیوری ہے, اس کے لحاظ سے جو ذبح تھے جن پر چھری چلی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے, لیکن یہ اہل کتاب جو ہے ان کی کتابوں کے اندر اسحاق علیہ السلام لکھا ہے. میں جس وقت نیوزی لینڈ میں تھا تو بائبل کالج کے نوجوان میرے پاس آئے, انہوں نے بہت سارے سوال کیے انگلش میں. تو ایک سوال کیا کہ وہ کون لڑکا تھا جس کو ذبح کیا گیا تھا. میں نے کہا کہ اسماعیل. کانو, ہماری کتابوں میں تو اسحاق لکھا ہے. میں نے کہا ایک سوال ہے آپ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہ اکلوٹے بیٹے کو دیا تھا. اکلوٹا جانتے ہو؟ ہاں, ایک ہی ہو, اکلوٹا بیٹا. اور یہ بات طے ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں, اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں. تو اکلوٹا کون ہو سکتا ہے؟ اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں. پہلے اسماعیل پیدا ہوئے, وہ بڑے ہیں, بعد میں اسحاق علیہ السلام ہوئے. اب بتاؤ, اکلوٹے بیٹے کو ذبح کا حکم دیا ہے, اور اسماعیل اور اسحاق میں اسماعیل بڑے ہیں, تو اکلوٹا بیٹا کون ہوا؟ کہا اسماعیل. وہ خاموش ہو گئے. ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ذبح اسحاق کو کیا گیا تھا. باقی بات یہ ہے کہ کیونکہ سنیے, ذبح کرنے کا حکم کہاں پہ آیا تھا؟ عرفات مینا میں آیا تھا حکم, اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تھے, اسحاق علیہ السلام تو شام میں تھے. اسحاق علیہ السلام تو شام میں ماں سارا علیہ السلام کے ساتھ تھے, اور حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام تھے, اور ذبح کا حکم یہاں مکہ کے پاس آیا ہے, تو ظاہری بات ہے انہی کو حکم ہوا ہوگا. خیر, چونکہ دیکھو ذبح کا جو فضیلت ہے ذبح کی کہ اللہ کے سامنے قربانی بیٹے کی پیش کی گئی, تو
ہر فرقہ اور ہر جماعت فضیلت اپنے لیے ڈھونڈتی ہے، تو یہ لوگ بھی سوچتے ہیں اہل کتاب کہ یہ فضیلت ہم کو حاصل ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو نہیں، اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا۔ خیر، تو یعقوب علیہ السلام نے لکھا کہ یہ خط ہے یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کس کی طرف؟ عزیز مصر کی طرف۔ اما بعد، ہم اہل بیت ہیں، ہمارے اوپر حالات آئے ہیں، میرے دادا کے اوپر حالات تھے اس طرح سے کہ ان کو نمرود کی آگ میں ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈال دیا گیا تھا، انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صبر آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی۔ میرے والد اسحاق علیہ السلام کو ذبح میں مبتلا کیا، انہوں نے صبر کیا، اللہ نے ان کو ایک بہت بڑی قربانی اس کے ذریعے بچایا۔ مجھے بھی آزمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا کہ میرا ایک بیٹا تھا جس کا نام یوسف تھا، اس کو گم کر دیا، میں اس پر رویا یہاں تک کہ میری نگاہیں چلی گئی، میرا جسم کمزور ہو گیا، اور میں ایک بچہ تھا یہ بنیامین، اس سے میں تسلی حاصل کرتا رہا، اس کو بھی تو نے روک لیا ہے، اور تیرا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے چوری کی۔ ہم تو خاندان اہل بیت ہیں، ہم نہ چوری کرتے نہ ہم چوروں کو پیدا کرتے ہیں، اگر تو لوٹانا ہے تو لوٹا دے، انہیں ایسی بد دعا کروں گا کہ تیری 7 پشتوں تک نسل دکھی ہوں گے۔ ایک کہا وَإِلَّا دَعَوْتُ عَلَيْكَ دَعْوَةً تُدْرِكُ الصَّابِئَ مِنْ وُلْدِكَ والسلام، یہ خط لکھا۔ یہ لوگ خط لے کر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ یہ جب آپ نے پڑھا ہے اس خط کو تو چونک گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور خوب روئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، دیکھو عاجزی کا اظہار کیا کہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو قحط نے بہت زیادہ تنگ کر رکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ یہاں ایک پلوار رہ رہا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کمانے کے لیے بھیجا ہے، کمانے کے لیے اوورسیز، اب وہاں مزے سے ہے، خوب گل چھرے اڑا رہا ہے، یہاں پر بیچارے دکھی ہے۔ اب یہ کوئی دکھ کی خبر وہاں جا کے لے کر اس کو کہے کہ تو کیا گل چھرے اڑا رہا ہے، وہ دکھی ہے، تیرا باپ اور تیری ماں رو رہے ہیں، پریشان ہیں، تو کیسی گزرے گی؟ اور یہاں تو کوئی عطا پتہ ہے ہی نہیں، نہ کوئی خط کے، نہ کوئی کتابت، نہ کوئی میسج کہ کیا حال ہے ابا کا، خالہ کا کیا حال ہے۔ تو یہ لوگ عاجزی ظاہر کر رہے، یا ایھا العزیز، یہ بادشاہ، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بھوک کی تکلیف پہنچی ہے، اور ہم آپ کے پاس کوئی سامان بھی ایسا نہیں تھا جو لے کر آتے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم تمہارے پاس کھوٹے سکے لائے ہیں، جو سکے چلائے نہیں جا سکتے، چلتے نہیں، زبردستی چلانے پڑے، ایسے سکے لائے۔ بعض کتابوں میں نے دیکھا کہ عزیز مصر کے وہاں پر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو فوٹو ہوتا تھا وہ سکہ چلتا تھا، اور یہ وہ سکے لے کر نہیں گئے تھے، ان کے پاس تھے ہی نہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ وہ ایسی چیزیں لے کر گئی تھی جو جنگل میں ملتی، جیسے چمڑا ہے۔ اب ہمارے یہاں تو چمڑے کی کوئی قیمت نہیں ہے، باقی اس زمانے میں چمڑے کی قیمت تھی، اور آج بھی دوسرے ملکوں میں چمڑے کی قیمت ہے۔ اس کو صفا کر کے اس کو بچھا کر گھر میں رکھتے ہیں، اس کا آدمی سوتا ہے اس کے اوپر، تو چمڑا تھا، یا جوتے تھے، مختلف چیزیں مفسرین نے لکھی ہے۔ پہلے تو کہا ایھا العزیز، اے طاقت والے، اے پاور والے، اے حفاظت کرنے والے، ہم لوگوں کو محتاجی، ضرورت، بہت کچھ پہنچا ہے، اب آپ کے پاس ہم لائے ہیں کھوٹے سکے، ببضاعۃ مزجاۃ، یا تو بہت تھوڑا سامان ہے، یا یہ کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، گھٹیا قسم کی چیز ہم آپ کے دربار میں لائے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہ کھوٹے ردی قسم کے درہم لائے تھے، جو کھانا، جس کے مقابلے میں کھانا نہیں مل سکتا تھا۔ بعضے لوگوں نے کہا ہے کہ کچھ رسی تھی یا کچھ ٹوٹا پھوٹا سامان تھا، اون لائے تھے، گھی لائے تھے جو جنگل میں ملتا ہے، بعضوں نے پنیر بھی لکھا ہے، بعضوں نے ستو کہا ہے، مطلب یہ ہے کہ جنگل میں جو چیزیں آسانی سے مل جاتی ہے وہ چیزیں ان کے پاس تھی۔
ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم لائے تو کھوتا، لیکن اسی کو صحیح سمجھ کے لے لو، اور پہلے جیسے آپ نے سامان دیا تھا ایسا سامان دینا۔ ان کا ارادہ کیا تھا کہ ہم ان کو تھوڑا پگھلائیں گے، اگر یہ پگھل گئے اور کچھ سامان دے دیا ہمیں تو پھر بنیامین کی بات رکھیں گے دھیرے سے، ایک دم سے بنیامین کی بات رکھیں گے وہ تو قبول نہ بھی کر لیں، لیکن پہلے سامان لیں گے، سامان سے پھر دیکھیں گے کہ ان کا موڈ صحیح ہے تو پھر بنیامین کی بات رکھیں گے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں پورا سامان بھر کے دینا جیسے پہلے دیتے تھے، ہمارے سامان کو مت دیکھنا، تمہاری سخاوت کو دیکھنا۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ خیرات کر دیجیے، صدقہ۔ اب صدقہ صدقے کے معنی میں ہے یا مطلقاً بخشش کے معنی میں ہے؟ اس لیے کہ یہ تو نبی کی اولاد ہے، اور نبی کی اولاد کے لیے صدقہ کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صدقہ مانگا ہے تو یہ تو حضور کی خصوصیت تھی کہ حضور کے لیے صدقہ حرام تھا، حضور کی اولاد کے لیے صدقہ حرام تھا، دوسرے نبیوں کے لیے صدقہ حرام نہیں تھا۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد نبی تھی کہ نہیں۔ اب ٹھیک ہے، صدقہ مانگا انہوں نے، خیرات طلب کی ہے انہوں نے، یا یہ کہا کہ تھوڑا نرمی کا معاملہ کرو، صدقے سے مراد یہ ہے ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان اللہ یجزیک، اللہ تجھے بدلہ دے گا۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ یوسف علیہ السلام تو تاج پہنے ہوئے اور سب ایسے ڈھکا چھپا تھا، اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف، اس لیے یہ کہا کہ اللہ صدقہ دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اس کے اوپر تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے شیخ ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ جنگل میں ایک عورت ہے، اس کے پاس ایسی بکری ہے کہ اس میں سے دودھ بھی نکلتا ہے اور شہد بھی نکلتا ہے، مدھ بھی نکلتا ہے، اس کو دھوتے ہیں تو دودھ بھی نکلتا ہے اور شہد بھی نکلتا ہے۔ اب تحقیق کے لیے پہنچے، میں گیا، یہ بزرگ فرماتے میں نے اس بکری کو دھویا تو جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا کہ ایک میں سے دودھ بھی نکلتا ہے، شہد بھی نکلتا ہے۔ تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، یہ بکری ایسی کیسے آپ کو مل گئی؟ کہا ہمارے یہاں ایک مہمان آئے تھے، ہمیں حکم تھا کہ ان کا اکرام کیا جائے، تو ہم نے بکری کو ذبح کر دیا اللہ کے خاطر، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں یہ بکری عطا فرمائی۔ کہا کہ یہ مریدین کے دلوں میں چڑھتی ہے، یعنی اس سے ہمارے دل خوش ہو گئے، جو کچھ ہمیں تھا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر فراوانی دے دی۔ معلوم ہوا کہ صحیح عقیدت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اگر آدمی کوئی خدمت کرتا ہے تو اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ محمود غزنوی جنگل میں ایک مرتبہ جا رہے تھے، ہمارے فیجی کی طرح وہاں بھی گنا لگا ہوا تھا، بہت گنا تھا، اور گنے کے اندر رس اتنا تھا، اب ہم لوگ تو گنا کھاتے نہیں یہاں پہ، اس کے لیے الگ گنا بوتے ہیں بعض لوگ، وہ گنے کا اتنا زیادہ رس تھا، اتنا زیادہ رس تھا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ پہ مانگا اور اس کو چوسا، بہت زیادہ پایا اس کے اندر رس کو، تو آپ کے دماغ میں ایک بات آئی کہ اس کے اوپر اگر کچھ ہم لوگ ٹیکس لگا دیں کہ اتنے گنے پر اتنا آپ کو دینا پڑے گا، تو پھر بہت زیادہ انکم ہو جائے گی ہمارے بیت المال کے اندر، ہر سال میں کتنا کتنا آئے گا۔ یہ دماغ میں آیا کہ یہ فیصلہ میں کروں گا۔ اس کے بعد پھر ایک آدھ گنا لیا تو وہ تو سوکھا ہوا تھا، اس میں رس ہی نہیں نکلا۔ تو کسی بزرگ سے پوچھا، ایک بہت پرانے آدمی تھے، تو کہا ہو سکتا ہے بادشاہ کی نیت بدلی ہوگی، بادشاہ کی نیت میں کوئی خطرہ آیا ہوگا اس لیے یہ چیز ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہا کہ میں نہیں کروں گا، تو پھر گنا چوسا تو پھر وہی رس نکلا، تو کہا کہ اب بادشاہ کے ہو سکتا ہے نیت بدل گئی۔ تو آدمی اگر اچھی نیت سے اچھا عمل کرتا ہے، کار خیر کرتا ہے، تو خیرات ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ضرور دیتا ہے۔ بس وہی بات ہے میرے بھائیوں، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اسی کو دل کو صحیح کرنے کی۔ ان لوگوں نے درخواست کی کہ آپ صدقہ خیرات کر دیجئے، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔
اب موقع آ گیا ہے، اب یوسف علیہ السلام کو بتلانے کا موقع آ گیا. آپ نے پوچھ لیا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ بتائیں نا، 20 سال پرانی بات یاد دلا دی. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے عاجزی کو دیکھا. یہ عاجزی ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے آدمی کا دل نرم کر دے. اسی لیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، 4 چیزا اردہ امشاہا کہ در گنج تو نیستی و حاجت و عز و نیاز آوردہ. اللہ تعالیٰ کے دربار میں 4 چیزیں لایا ہوں جو تیرے دربار میں نہیں ہے مالک. اللہ کے دربار میں یہ 4 چیزیں ہے ہی نہیں. سب کچھ ہے اللہ کے، لیکن اللہ کی یہ 4 چیزیں نہیں. ایک ہے نیستی، یہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ایسا نہیں ہے، وہ تو سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے، وہاں پر کمزوری کی بات نہیں. دوسرا حاجت، مجھے اور آپ سب کو حاجت ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے، وہاں محتاج ہی نہیں. عز، عاجزی، ہاں اللہ تعالیٰ عاجزی دیکھنا چاہتا ہے بندے کی. اب آپ یہ کہو کہ ہمیں دعا کرنے کی کیا ضرورت، ان کو سب پتہ ہے نا کہ میری کیا کیا ضرورت ہے، وہ دیتا رہے گا. نہیں، وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تم اپنے آپ کو ایسا کر کے کہو کہ یا اللہ ہماری یہ ضرورت تیرے بغیر کوئی پوری نہیں کرے گی. اور چوتھی نیاز مندی، بے نیازی نہیں، مجھے نہیں ضرورت ہے کسی کی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. ارے ضرورت کے وقت موقع پڑتا ہے تو ایک چھوٹی سی پینسل کی پین کی بھی ضرورت پڑتی، پین کی بھی ضرورت پڑتی. ہاں، اس لیے آدمی کبھی اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا نیاز مند بندہ بننے کی کوشش کرے. خیر، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا هل علمتم، علمتم کا کیا مطلب؟ تم نے توبہ کی، توبہ کر لی جو تم لوگ پہلے کر چکے تھے. ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا تمہیں معلوم ہے. اذ انتم جاہلون، جواب بھی دے دیا اندر. جواب یہ دیا کہ جب تم نادان تھے آپ نے یہ کولم نہیں بھری، آپ کو معلوم نہیں ہوگا. کہا یہ معلوم نہیں تھا، یعنی یہ جواب دے دیا اندر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے انسان، تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یعنی اللہ کے کریم ہونے کی وجہ سے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے. اللہ بڑا کریم ہے. تو وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ لفظ کریم میں اشارہ ہے کہ اس کے کرم ہی کی وجہ سے تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو. اگر وہ بات پر ہماری پکڑ کرتا اور بات پر ہماری ٹھکائی کرتا تو پھر غلطی کرتے ہی نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ جو کلام کیا اذ انتم جاہلون، یہ جواب دیا ہے جس وقت تم نادان تھے. کیوں ایسا کیا؟ تاکہ ان کو شرمندگی نہ ہو. اگر اتنا ہی پوچھتے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ جب وہ چھوٹے تھے، تو وہ سوچتے کیا ان کو کیسے سب پتا، اب پریشان ہو جاتے. ان کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں تھا، صرف یاد دلانا تھا. اور یاد بھی اسی لیے دلانا تھا کہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں یوسف. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. جب یہ بات ہوئی، بھائیوں نے ابھی پہچانا نہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنا جو تاج تھا اتارا، ایسے تاج نیچے اتارا. اللہ تعالیٰ نے ان کے سر کے اوپر یا بالوں کے اندر ایک نشانی رکھی تھی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی تھی، یعقوب علیہ السلام کو بھی تھی. بھائیوں نے وہ جو بال کی جو مانگ ہوتی ہے نا بیچ میں مانگ، وہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ تو یوسف ہے. قالوا اینک لانت یوسف، کہا کہ آپ ہی یوسف ہو. قال انا یوسف وہذا اخی، ارے میں یوسف ہوں، یہ بنیامین میرا بھائی ہے. مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے اور موت تک اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.